تمام جو آپ کی لیڈرشپ ہے جو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہوتے ہیں انہیں یا تو سزائیں سنا دی گئی ہیں یا پھر اسلام آباد کی جو انسداد دہشت گردی عدالت ہے اس نے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. ایسی صورتحال میں آپ ابھی باہر نکلنا چاہ رہے تھے, آپ کو اندر کیا جا رہا ہے, تو کیسے نکلیں گے باہر؟ دیکھیں بڑی سیدھے اور واضح ہے, یہ ساری سزائیں بڑی خوش آئند ہیں ہمارے موومنٹ کے لیے. اس سے زیادہ خوش آئند کوئی فیصلہ ہو نہیں سکتا تھا. اچھا, اس سے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس کا عملی ثبوت دے رہے ہیں. پاکستان میں انصاف نہیں ہے, پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے. جس ملک میں جب تک امن نہیں ہوگا, سیاسی استحکام نہیں ہوگا, وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. اگر یہ سارے اقدامات سے سیاسی استحکام آ رہا ہے لانگ ٹرم میں تو وہ صحیح, اور اگر نہیں آ رہا تو ہم صحیح. ہمارے لحاظ سے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت, سب سے پاپولر جماعت, جس کو 2/3 اکثریت ملی گئی, جس کو ایک جعلی الیکشن میں فارم 47 کے ذریعے اس کا قد چھوٹا کرنے کی کوشش کی, اس کو الیکشن لڑنے نہیں دیا, اس کے اوپر بے بنیاد 9 مئی کو الزامات لگائے گئے, فالس فلیگ آپریشن کے. یہ ہمارا بیانیہ ہے اور ہمارے بیانیہ کا بائر اتنے ہیں کہ 9 مئی کا حکومت بیانیہ دیتی رہی, لیکن 4 فروری کو عوام نے کیا ظلم کا بدلہ ووٹ سے. ٹھیک ہے. سینیٹر ناصر بٹ صاحب, آپ نے گفتگو سنی نقوی صاحب کی, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے, آپ کی یہ رجیم کا جو نام وہ لیتے ہیں, کہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم پہ کس طرح یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے, یا کس طرح ایک بڑی پارٹی جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے ان کا غیر یہ دعویٰ ہے. جمہوری عمل, ٹھیک ہے, وہ غیر جمہوری عمل کا بھی کہہ رہے ہیں, تو آپ یہ ان فیصلوں سے ثابت کریں اور ان کو اس احتجاج میں ہی فائدہ ہونے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ جرم کریں گے تو اس کی سزا ہوتی ہے, اگر آپ جرم نہیں کریں گے اس کی سزا نہیں ہوتی ہے. 9 مئی کے واقعات آپ کے سامنے ہیں. یہ واقعات ہیں کہ آپ نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا, آپ کور کمانڈر کے گھر چلے گئے, آپ نے شہداء کے وہ جو مجسمے تھے وہ جلائے, آپ نے آگ لگائی اور آپ نے حملہ ایسے کیا جیسے دشمن حملہ کرتا ہے. کون سا طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے کہ آپ اگر اپنے کسی جگہ پہ آپ جرم کرتے ہیں, قانون ہے نا, جب قانون اپنا راستہ لے گا, آپ نے کہیں آپ نے 9 مئی نہیں کیا, وہ فوٹیج وہ ویڈیو وہ کون ہے. اب عدالت آپ کو سزا دے رہی ہے تو آپ عدالت کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں چلے جائیں. یہ سزا آپ کو عدالت دے رہی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے, آپ کو غلط سزا دی گئی ہے, اس کے لیے ایک اور فارم میں آپ ادھر چلے جائیں, ہائی کورٹ چلے جائیں, سپریم کورٹ چلے جائیں. اس میں حکومت کیا ہے, اس میں حکومت کا کیا تعلق ہے, اس میں حکومت کا کیا قصور ہے. آپ کو حکومت نے تو نہیں بھیجا نا جا کے وہ حملے کریں. اگر آپ غیر قانونی کام کریں گے, اگر میں 70 سال کا آدمی ہوں, مجھے یہ آزادی تو نہیں کہ میں جا کے جرم کروں, لوگوں کو ماروں پیٹوں اور کہوں جی مجھے مت کچھ کہیں, یا میں کسی اسمبلی کا ممبر ہوں تو مجھے یہ آزادی ہے کہ میں ہر کسی کے ساتھ جھگڑا کروں یا لڑائی کروں یا غیر قانونی کام کروں, غیر جمہوری طریقہ اختیار کروں, تو مجھے آزادی ہے نہیں ہے. آپ مجھے یہ سوال کریں کہ جی حکومت اس میں کدھر شامل ہے. آپ کو سزا عدالت نے دی ہے, آپ نے عدالت کے خلاف دوسری عدالت میں جانا ہے, وہاں اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے. اگر آپ بے گناہ ہیں تو آپ بری ہو جائیں گے, اگر آپ گناہ گار ہیں تو وہ سزا کنٹینیو رہے گی. اس میں حکومت کیا کرے. حکومت نے نہیں آپ کو کہا 9 مئی کریں, حکومت نے نہیں کہا آپ یہ جا نقوی کے. صاحب, یہ تو ویلڈ پوائنٹ ہے. سینیٹر ضمیر گھمرو صاحب, آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا. یہ کہیے گا کہ یہ جو ایک سٹانس لیا جاتا ہے اور اس میں تھوڑا سا دم بھی نظر آتا ہے, پی ٹی آئی جو کہتی ہے کہ جنہوں نے بیک آؤٹ کیا, پی ٹی آئی سے جو نکل گئے, ان کے لیے فوری عام معافی کا اعلان ہو گیا, باقیوں کے لیے سزائیں ہو رہی ہیں. اس جو سٹانس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا یہ سپورٹ کرتا ہے پی ٹی آئی کو؟ میرے خیال میں کسی بھی پولیٹیکل سسٹم میں جو پولیٹیکل اس کو اینگل دیا جاتا ہے, یہاں پولیٹیکل پارٹیز دیتی ہیں جو ان کے لیڈرز اندر ہوتے ہیں یا گرفتار ہوتے ہیں, کسی بھی ٹرائل کو جو ہے وہ پولیٹیسائز ہو جاتا ہے. لیکن جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی جوڈیشل سسٹم یہی تھا, آج بھی وہی ہے, اس میں رائٹ آف اپیل موجود ہے. ہاں, اس کو یہ پولیٹیکل اینگل دے سکتے ہیں کسی حوالے سے,
لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ سسٹم دوسروں کے لیے بھی وہی سسٹم ہے جو ان کے لیے ہے. 2018 میں بھی وہی ججز تھے جو ابھی ججز ہیں, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ کوئی اون پون نہیں ہوتی ہے. لیکن جو سسٹم پی ٹی آئی کے لیے ہے وہ سب کے لیے, یہ سسٹم سب نے جھیلا ہے. اینٹی ٹیررزم یہ تو کورٹیں تھی, گھمرو نیب کی صاحب آپ عدالتیں تھیں, تصدیق کر رہے ہیں پھر کہ پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک بات ہے کہ جو سسٹم چل رہا ہے وہی نہیں سسٹم ابھی بھی نہیں نافذ ہے؟ یہ ماضی میں ہوا ہے. نہیں اچھا. میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ ماضی میں ہوا ہے. انہوں نے پی ٹی آئی نے خود کیا تھا, پولیٹیکل وندا تک کیا تھا, نیب کو اب استعمال نہیں ہے. کیا, ایف آئی کو استعمال کیا. ابھی جو ہے وہ ان کے کیسز, آپ یہ تو دو رائے نہیں ہے کہ 9 مئی وقت کا واقعہ ہوا ہے, اس میں تو کوئی یقینی دو طور رائے پر نہیں ہے نا. بالکل. باقی ہے کہ ان کے جو کیسز چلے ہیں اس میں جو ہے وہ ان کو جو ہے فیئر ٹرائل دیا گیا ہے کہ نہیں, وہ تو ہائی کورٹ دیکھے گا. ان کو رائٹ آف اپیل ہے, اور ہمارے ہاں تو جو ہے وہ ہمارے لیڈروں کو تو رائٹ آف اپیل بھی نہیں تھا, ڈائریکٹ کیس چلا تھا ہائی کورٹ میں بھٹو صاحب کا. اس طرح سے جو ہے وہ پی ٹی آئی جو کمپلینٹ کرتی ہے, تو وہ جب پی ٹی آئی خود اقتدار میں تھی تو یہی سسٹم تھا, یہی ججز تھے, یہی کورٹیں تھی, وہ اس کو اپوننٹ کو کیسے ٹریٹ کرتی تھی. یہ جو ہے وہ ان کو رائٹ آف اپیل ہے. اگر ایویڈنس نہیں ہوگی, فار ایگزامپل 28 لوگوں کو کیسے چھوڑ دیا گیا, ایویڈنس نہیں ہوگی اس کے خلاف. اگر یہ ہائی کورٹ میں جائے گی تو اور لوگوں کو بھی چھوڑ دیا جائے گا اگر ایویڈنس نہیں ہوگی. تو جو سسٹم میں جو اپیل کا رائٹ موجود ہے وہ آلریڈی ہے. باقی یہ کورٹس پی ٹی آئی کے ٹھیک. زمانے میں بھی تھی, اس زمانے میں بھی ہیں. نقوی صاحب آپ جب یہ بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے بیک آؤٹ کیا وہ معاف کر دیے گئے, تو ابھی بھی یہ سارا جو ہے پروسیس چلنے کے بعد عدالتی 2 سال سے زیادہ کا وقت بھی آپ لوگوں کو دیا گیا, یہ تمام جو ملزمان تھے, اس کے بعد بھی کچھ لوگ بری بھی ہوئے ہیں. تو یہ چیز آپ کے اس سٹانس کو نگیٹ کرتی ہے کہ صرف ان لوگوں کو ہی سزائیں ہوئی ہیں جو کھڑے رہے, لیکن سزاؤں میں بہت سے لوگ بری بھی ہو گئے ہیں. ارے بھائی, اس گورنمنٹ کا مشن کیا ہے؟ یہ جو حضرات کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام وہی ہے, تو مجھے بتا دیجئے کہ پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ کی اپیل میں کس کیس میں ہوا ہے ایسا کہ آتھر جج جو ہے وہ اپیل کا حصہ نہ ہو؟ پاکستان کی کس سپریم کورٹ کی عدالت میں یہ ہوا کہ 13 ججوں کے فیصلے کو 9 جج کی بینچ جو ہے وہ مسترد کرتے؟ کس کو بری کیا اور کس کو معاف کیا ڈیٹیل ججمنٹ آئے گا تو پتہ چلے گا. انتشار پھیلانے کے لیے, پی ٹی آئی میں پھوٹ ڈالنے کے لیے, کسی آدمی کو نفرت کا مرکز بنانے کے لیے وہ ہے کہ انہیں کہا کہ قریشی صاحب کی خاندان کو بدنام کیا جائے, تو شاہ محمود قریشی کو بھی بری کرو, زین قریشی کو بھی کرو. اچھا, یہ بھی سازش ہوئی ہے, بری کر کے بھی سازش ہی ہوئی ہے. بالکل. یہ ہو کیا رہا ہے ابھی تک آپ کے خیال سے؟ یہ پی ٹی آئی کے اندر شیر افضل مروت کو ہم نے کیوں نکالا؟ ایسے کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ کس کے لیے کام کر رہے تھے, کس کی ایما پہ کام کر رہے تھے. جی بٹ صاحب, نقوی صاحب ایک بات کا جواب دیں پلیز. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 9 مئی جو جن لوگوں نے کیا ان کو معاف کر دیا جائے, ان کو چھوڑ دیا جائے کہ انہوں نے آ کے فوجی تنصیبات جلائیں, انہوں نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا, انہوں نے کہتے ہیں کور کمانڈر کے گھر گئے. مجھے آپ بتائیں ان لوگوں کو کیا کیا جائے؟ آپ بتائیں, ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے؟ میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو بری کیا ہے عدالت کے پاس ان کے لیے انف ثبوت نہیں ہوں گے. یہ تو اپریشیٹ کریں کہ ان کو بری کر دیا, جن کو سزا دی ہے ان کے پاس بھی 1-2 رائٹ اور ہیں, وہ چلے جائیں گے جا کے اپنے ثبوت دیں گے جی ہم نہیں تھے. آپ یہ کہہ رہے تھے جی وہ سادے کپڑوں میں پولیس گئی ہے, سادے کپڑوں میں وہ یاسمین راشد سادے کپڑوں میں تھی, وہ کیا کرنے گئی وہاں؟ باقی لوگ جنہوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے, ٹوپیاں سر میں پہنی ہوئی تھیں, وہ جو کہتے تھے ادھر چلو یہاں چھوڑنا نہیں ہے, پھر یہ کہتے ہیں جی ہم گئے ہیں لیکن ہم نے کہا تھا گیٹ تک رہنا, آگے نہیں جانا. یار کو خدا خوفی کرے, آپ نے یہ کام کیا کیوں؟ مجھے کہتے ہیں کہ سیاسی جماعت کوئی ایسی بتا دے جس نے جا کے احتجاج جی ایچ کیو پہ حملہ کر کے کیا ہے, جس نے احتجاج کور کمانڈر کے گھر گھس کے آگ لگائی ہے, چیزیں جلائی ہیں. یہ مجھے بتائیں یہ کس سیاسی جماعت نے کیا؟ کسی کا نام بتائیں. یہ آپ نے جو غیر قانونی طریقہ اختیار کیا, جو غیر قانونی کام کیا, آپ نے اپنی فورسز پہ حملہ کیا, تو آپ کو کیا آزاد چھوڑ دیا جائے؟ وہ کوئی بھی لوگ ہیں,
وہ میں ہوں یا آپ ہیں, وہ جو جرم کرے گا اس کی سزا ملتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں جی ہم نے جرم نہیں کیا, آپ عدالت میں جائیں, عدالت میں اگر آپ کو بری کر دیا جاتا ہے کوئی کوشچن نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو بری کر دیا جی آپ ٹھیک ہے انوسینٹ ہے. لیکن آپ یہ کہیں جی کہ ہمیں سزا دے دی ہے, اس کو کیوں نہیں دی, مجھے دے دیا ہے, یہ بری ہو گیا, مجھے کیوں سزا ہوئی ہے, یہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے. آپ جائیں عدالت کے پاس, اس کو جا کے اپنے پروف ٹھیک ہے, دیں. ان کے پاس ایک اگلا فورم بھی ہے اور انہوں نے جانے کا اعلان بھی کر دیا ہے. گھمرو صاحب یہ کہیے گا لیکن ایک کہ چیز, ایک منٹ مجھے جواب تو دینے دیں ان کا. سر میں آپ کی طرف ورنہ آتا تو ہوں, میں آتا ہوں نقوی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, گھمرو صاحب کو انگیج کرنے دیں مجھے. گھمرو صاحب یہ بتائیے گا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ سیاسی اثر و رسوخ ہے عدالتی فیصلوں میں بھی, اور خاص کر کے جب کوئی سیاسی جماعت یہ اعلان کرتی ہے کہ وہ احتجاج کرنے جا رہی ہے, اس سے 3 4 5 دن پہلے اس طرح کا فیصلہ آنا, یا پھر الیکشن سے 7 8 دن پہلے کسی پارٹی کے سربراہ کو سزا دینا, تو اس طرح کے یہ وقت کا جو تعین کیا جاتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بھی تھوڑا سا یہ جاتا ہے تاثر کہ کہیں نہ کہیں سیاسی اثر و رسوخ ہوتا ہے؟ یہ ویسے امپریشن جماعت خود کریٹ کر رہی ہے, لیکن پہلے بھی یہ ججمنٹ آیا, پہلے بھی جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ کا ججمنٹ آیا تھا جس میں سزائیں دی گئی تھی جو ہے وہ یاسمین راشد کو اور دوسروں کو, اور ابھی بھی یہ میٹر جو ہے پینڈنگ تھا, اور یہ جو ہے وہ ٹرائلز کنکلوڈ ہو گئے تھے. تو میرے خیال میں اس سے ابھی پی ٹی آئی جوڑ رہی ہے کہ 5 اگست کو جو ہم نے احتجاج نکال دی ہے اس وجہ سے فیصلے آئے ہیں, یا ظاہر ہے پولیٹیکل جماعت ہے وہ تو اپنے اس پر سیاست کرے گی, لیکن یہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے یہ پورے ملک کے لیے جو ہے وہ کافی کنسرن تھا پورے ملک کا, کہ ایون اس حد تک خبریں آ گئی کہ یہ میوٹنی کرانا چاہتے ہیں. یہ تو الزام ان پر نہیں لگا کہ جہاں جہاں جو ہے وہ صاف ٹارگیٹ سے ان کو پتا تھا کہ یہاں ریئیکشن نہیں ہوگا, وہاں انہوں نے حملے کیے, ان کے کارکن تھے, ویڈیوز تھے, سارے یہ ایویڈنسز تھے. ہاں اس میں کچھ لوگ ہو سکتا ہے نہیں بھی ہوں, یہ میں نہیں کہتا کہ سارے لوگ ہوں گے, لیکن شاہ محمود قریشی جیسے نہیں تھے تو کورٹ نے اس کو اکوٹ کر دیا. تو باقی جو ایویڈنس کا ایشو ہے وہ تو ہائی کورٹ تو اس کو تھریش آؤٹ کر دے گی کہ بھائی یہ ایویڈنس ہے آپ کی, یہ نہیں ہے. ان کو رائٹ آف اپیل بھی ہے, یہ کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں چل رہا ہے, یہ اینٹی ٹیررزم کورٹ کا ٹرائل ہے. تو اس کے بعد بھی جو ہے ان کو جو ہے وہ اپیل کا فورم آئے, تو اس وجہ سے یہ, اور پورے پاکستان میں یہ مطلب کہ کنسنسس ہے کہ یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں. اور لیکن گھمرو صاحب اس کے بعد جب ہے گورنمنٹ کے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی معافی مانگیں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے, اس کے بعد ان سے بات ہو سکتی ہے, تو کیا صرف معافی مانگنے سے پھر یہ سارے داغ دھل جائیں گے, سارے یہ جو کرائم ہوئے ہیں دھل جائیں گے اور آپ آرام سے بیٹھ جائیں گے ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے؟ دیکھیے پالیٹکس میں تو یہ ہوتا رہا ہے کہ جو ہے وہ یہ تو نقوی صاحب نے بھی کہا کہ جن لوگوں نے معافیاں مانگی ہیں ان کو چھوڑا گیا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوا ہوگا. اس میں کوئی ایویڈنس نہیں ہوگی یا لوگ نہیں ہوں گے, نہیں ایسا ہوا ہے گھمرو صاحب, یہ تو پورے پاکستان جس طرح 9 مئی ہوا ہے اس طرح یہ بھی ہوا ہے, اس کو نیگیٹ نہیں ہم کر سکتے. نہیں تو اس میں جو ہے وہ یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگے تو یہ تو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے نا کسی جماعت کا, کہ جہاں ایف آئی آر داخل ہوئی ہے, جہاں جو ہے وہ کیس جج کے پاس ہے, اس میں کیا جج گورنمنٹ ہاں ڈیسیشن کرے, گورنمنٹ پروسیکیوشن ودرا کر سکتی ہے, گورنمنٹ کے پاس یہ پاور اختیار ہے کسی کی پروسیکیوشن کر لے, اس کے بعد ایون سزا آ جائے اس کے بعد بھی گورنمنٹ کو اختیار ہے کہ اس کو پارڈن کر دے, پریزیڈنٹ پارڈن کرتا ہے. تو یہ پروسیکیوشن میں سارا پروسیس موجود ہوتا ہے, ایسے نہیں ہے کہ ایسے جس کو سزا آ جاتی ہے کوئی دروازہ بند ہو جاتا ہے ہوتا ہے, یا گورنمنٹ پروسیکیوشن واپس نہیں لے سکتی. لیکن یہ واقعات ہوئے ہیں, اس میں جو ہے وہ ایویڈنس ہے, ایف آئی آر داخل ہیں. ابھی کوئی بھی معافی مانگ لے اسے کیا فرق پڑے گا, جج اس کو مانگ لے گا, انلیس the government files an application کہ ہم پروسیکیوشن وڈرا کر رہے ہیں, ادروائز تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ پالیٹکس جو ہے وہ کوئی جماعت اگر کھیل رہی ہے اس پر, لیکن یہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ یہ واقعات ہوئے ہیں, اس میں ایویڈنس بھی ہے, ان لوگوں کو جو ہے وہ کنوکشن بھی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ واقعات ایسے تھے کہ پورا ملک جو ہے اس سے بدنام بھی ہوا, کہ ہمارا جو ملٹری ہمارے جو انسٹالیشنز تھے اس پر بھی حملے ہو سکتے ہیں, وہ اتنے انسیکیور ہیں کہ اس پر حملے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ چھوڑ بھی دیے جائیں, تو اس سے کیا امپریشن جائے گا. میرے خیال میں اس میں ایک ایلیمنٹ نہیں ہے, کافی ایلیمنٹ ہیں, اور اس میں پولیٹیکل ایلیمنٹ تو ظاہر ہے آئے گا, پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں تو وہ اچھالیں گے اس کو.